اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جنگ بدر کے متعلق ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر ہی کافر دکھا دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ خواب میں پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا گیا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی گئی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، کتنے کافر ہوں گے جو آپ کے مقابلے میں آئیں گے، اور دکھائے بھی صرف وہی کافر گئے جنہوں نے یا تو وہاں پہ مارا جانا تھا یا جنہوں نے بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے مر جانا تھا، صرف وہی کافر دکھائے گئے، وگرنہ 1000 کی تعداد کیونکہ بدر میں آئی تھی، بعد میں بہت سارے لوگوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کافر دکھائے جنہوں نے، وہ 70 وہ تھے جو وہاں مارے گئے، اور دوسرے وہ تھے جن کے نصیب میں کلمہ تھا ہی نہیں۔ صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خواب میں دکھا دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب نے مجھے خواب کے اندر کافر دکھا دیے، بہت کم تعداد کے اندر آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، فرمایا محبوب ذرا وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خواب کے اندر ہی کافر تھوڑے سے دکھا دیے تھے، تو 1000 ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کے خواب میں تھوڑے سے دکھا دی کہ یہ تھوڑے سے ہی ہے۔ اور اگلی بات فرمایا ولو اراکہم کثیرا، اے محبوب کے غلاموں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زیادہ دکھا دیتا، یعنی مسلمان اگر وہ دیکھ لیتے کہ یار یہ تو 1000 ہیں اور ہم تو 313 ہیں، فرمایا ہوتا کیا، فرمایا لفشلتم، پھر تم بزدلی دکھا جاتے، پھر تم یہ پریشان ہو جاتے کہ ہم کیا کریں، نہ ہم سامان لے کے آئے ہیں، نہ ہمارے پاس تلواریں ہیں، نہ ہمارے پاس جنگی سامان ہے، ہم 313 ہو کر ان کے مقابلہ کیسے کریں، تو پھر تم سے بزدلی ہو جاتی، پھر تم مقابلہ نہ کر سکتے۔ ہاں یہ اللہ کا کام ہے، والا تنازعتم فی الامر، اور تم اللہ کے اس معاملے کے اندر اختلاف کر بیٹھتے، ولکن اللہ سلم، یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں سلامت رکھا ہے، میدان بدر کے اندر تمہارے قدم جما دیے ہیں، تمہیں جو ہے وہ 1000 نظر ہی نہیں آیا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت تھوڑے سے ہے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کروا کے تمہیں فتح عطا فرما دی، ولکن اللہ سلم، رب نے تمہیں سلامت رکھا ہے، انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ رب سینے کے راز جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کمزوری دکھا جاتے تم، اور تمہارے دل میں یہ بات آ جاتی کہ یار ہم 1000 کا مقابلہ کیسے کریں گے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توجہ اس طرف جانے ہی نہیں دی ہے، تمہیں تھوڑی تعداد میں لا کر کفر کے مقابلے میں کھڑا کر کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر پھر سلامتی بھی رکھی ہے کہ تم بھاگے بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئے، تمہیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، فرمایا محبوب ذرا وہ وقت بھی یاد کرے اے مسلمانوں جب تمہیں لڑتے وقت تمہیں اذ التقیتم، میدان جنگ کے اندر، فی اعینکم قلیلا، اللہ تعالی نے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے سے کر کے دکھا دیے، مسلمانوں کو کافر تھوڑے سے نظر آنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا گیڑ ذرا کنے ہوں گے، تو کہتے جی آپ کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے مجھے لگتا ہے 70 ہی ہوں گے۔ یہ کتنے ہیں؟ 70 ہے۔ دوسرا کہتا نہیں 100 لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں 1000 بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن رب نے کیسا مسلمانوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے، مسلمان کہہ رہے تھے، کہتے یہ 70 سے زیادہ نہیں ہے، یہ 100 سے زیادہ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اچھا اگلی بات یہ بھی ہوئی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تم بھی ان کی آنکھوں میں تھوڑے سے ہی لگ رہے تھے، یہ نہیں کہ صرف تم انہیں تھوڑا دیکھ رہے تھے، وہ بھی تمہیں دیکھ رہے تھے، یہ بہت کم سے ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا ان کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے، رسیاں لے جاؤ، جا کے پکڑ کے لے آؤ، یہ ابو جہل نے کہا تھا، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، رسیاں لے جاؤ، جا کر ان کو کیا کرو، قید کود کر کے لے آؤ، جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، انہوں نے ہمارا مقابلہ کیسا کرنا ہے، ہم تو 1000 ہے۔ ادھر سے یہ ان کو بہت کم سمجھ رہے تھے، ادھر سے وہ ان کو کم سمجھ رہے تھے۔ یہ رب کی کتنی بڑی قدرت ہے، سامنے دونوں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، نہ وہ ان کو نظر آ رہے ہیں، نہ یہ ان کو نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا یہ رب کے محض اس وقت کرم تھا مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی نظروں میں صرف 100 ہی کر کے دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا جی، رب جب کرم فرماتا ہے پھر ایسے ہی فرماتا ہے نا۔ تو بدر جو ہے نا، بدر یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل رب نے کیوں بنایا ہے، میں کہ اگر 313 بھی جائیں بغیر تلواروں کے، بغیر ہتھیاروں کے جائیں، 1000 بھی ہوں، تو رب وہ بھی نظر نہیں آنے دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہو میدان میں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا،
رب کا فیصلہ یہی ہے کہ جو رب چاہتا ہے وہ کام پھر ہو کے ہی رہتا ہے. کیونکہ مسلمان تو کوئی وقت بنا کے نہیں آئے تھے کہ نہ کب ہم نے جنگ کرنی ہے، نام کافروں کے ساتھ ٹائم رکھا گیا تھا. اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم ٹائم بنا کے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تو تم پھر کبھی بھی جنگ نہ کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں یہ رب بھی ہے جس نے بغیر ٹائم کے، بغیر کسی جناب اللہ تیاری کے مسلمانوں کو کافر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے رب نے دلیل بنا دی ہے کہ آج کے بعد مسلمان یہ نہیں کہہ سکے کہ جی ہم تیاری کر کے جاتے تو پھر شاید ہم اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا. میں جب بھی تمہارے دل میں یہ بات آئے نا کہ ہم تیاری کر کے جاتے، تو میں بدر والوں کو دیکھ لینا کہ بدر والے کتنی تیاری کر کے آئے تھے. ہاں بدر والوں کا بھروسہ رب پر تھا تو رب نے بغیر اسلحے، بغیر تیاری کے جو ہے وہ پورے کفر پر جو ہے ان کو، بدر والوں کو فتح عطا فرمائی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کی نظر میں بدری صحابہ کیسے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جبریل میری ساری امت میں بدری صحابہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی بات ارشاد فرمایا بدر والوں پر رب نے نگاہ کرم فرما کے ارشاد فرمایا بدر والوں اب تم جو مرضی کرو رب نے تمہیں بخش دیا ہے. ٹھیک ہے. آج کے بعد تمہارے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. ہاں بدر کے بعد تمہارے کسی گناہ کو لکھا نہیں جائے گا. اگر تم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، کوئی دیکھیں جی بحیثیت انسان تقاضا بشریت ہے نا، معصومن الخطا تو صرف انبیاء ہے. صحابہ کرام محفوظ تو ہیں، اللہ کے نیک بندے محفوظ ہیں، لیکن اگر پھر بھی تم سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی، میں بدر کا صلہ یہ ہے کہ آج کے بعد تمہارے کوئی خطا، تمہاری کسی کمی بیشی کو لکھا نہیں جائے گا. تمہیں رب نے معاف فرما دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوان کی سند جو ہے ان کو مل چکی ہے. بدری صحابہ جو ہے یہی وجہ ہے، صدیق اکبر فرمایا کرتے، فرمایا آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی سارے صحابہ لڑنے کے لیے جائیں گے لیکن بدر والے نہیں جائیں گے. یہ رب کے، یہ ہمارے پاس تبرک ہے، ہم ان کی صرف زیارت کیا کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. تو حضور نے شاہ فرمایا جبریل میری ساری امت کے اندر بدر والوں جیسا کوئی نہیں ہے. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کی امت کے اندر انسانوں میں بدری جیسا کوئی نہیں نا، پورے فرشتوں کے اندر بھی بدری فرشتوں جیسا پھر کوئی نہیں ہے. رب نے ان کو بھی اتنی شان عطا فرمائی ہے. جیسے بدری صحابہ ساری امت کے اندر ممتاز ہے، ان کا کوئی برابر نہیں ہے، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بدری فرشتوں جیسا بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے. رب نے ان کو بھی اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. ہاں مسلمانوں کو یہ فرمایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، میں مسلمانوں سارے کام ہوتے رب کی طرف سے ہی ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تم رب پر بھروسہ کرو. اور اگلا کام کیا کرنا؟ اب مسلمانوں کو میدان جنگ میں جو ادب سکھایا گیا ہے، جو تربیت دی گئی، ذرا وہ دیکھے. میں یا ایھا الذین آمنوا، میں ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی فوج سے آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے. ویسے تو سرکار کا ارشاد ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کبھی بھی دشمن کا مقابلے کی دعا نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی دعا نہ کرو. یہ دل میں خواہش نہ لاؤ کہ ہمارا مقابلہ ہو، ہم جنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. فرمایا نہ، فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگلی بات ضرور ہے، اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ. پہلے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ عافیت عطا فرما. جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ پہلے جنگ سے پناہ مانگو، جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی فوج سے مقابلہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ دو کام کرنے ہیں. ایک یہ کام فثبتوا، پھر ثابت قدم رہو، پھر پیٹھ پھیرنے کی ضرورت. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. میں پھر جو بندہ میدان جنگ سے بھاگ گیا اس کی بخشش نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کو جو داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو داغ لگا رہا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے والا اور میدان جنگ سے بھاگ جائے. فرمایا نہ، پھر بھاگنے کی پھر تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر فثبتوا، پھر ثابت قدم رہو. اور ایک کام اور کرنا، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. ٹھیک ہے نا. عین میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، تلوار بھی چلتی رہے، توپ بھی چلتی رہے، گولی بھی چلتی رہے، ساتھ اللہ اکبر بھی ہوتا رہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا یہ چیزیں دو، تم ثابت قدم رہنا اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا. لعلکم تفلحون، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا. یہ دو اصول ضرور ہے، ان دونوں اصولوں پر عمل کر لینا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے کہ نہیں عطا فرماتا. عین میدان جنگ میں بھی ذکر کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ یار میدان جنگ میں کھڑے ہو کے جنگ بھی لڑتے رہو اور ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے رہو. جب میدان جنگ میں ذکر کی ضرورت ہے تو پھر گھر بیٹھے
ٹھیک ہے نا. جب جنگ کے اندر بھی رب کے ذکر کی ضرورت ہے تو جنگ کے اندر بھی آپ اندازہ کریں ذکر کو چھوڑیں, چلو ذکر کے لحاظ سے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, این میدان جنگ کے اندر بھی اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں, سامنے جناب اللہ گولیاں چل رہی ہیں, نماز تب بھی معاف نہیں ہے. نماز کے پھر طریقے بدل جائیں گے. گھوڑے پر بیٹھے ہیں بے شک اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے رہو, ساتھ ساتھ جناب اللہ تلوار بھی چلاتے رہو. ٹھیک ہے, گھوڑا بھی بگاتے رہو اور تلوار بھی, توپ چلا رہے ہو توپ بھی چلاتے رہو, ساتھ ساتھ اشارے سے نماز بھی پڑھتے رہو. آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی نماز کی اہمیت ہے کہ میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے, گولی چلاتے ہوئے تب بھی نماز معاف نہیں ہے. ہماری قوم کو رمضان کے بعد معاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سب کو معاف ہو گئی ہے. اگلی بات دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرماؤ مسلمانوں واطیعوا اللہ ورسولہ, ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. میدان جنگ میں کھڑے ہو تب بھی اطاعت کرنا, اور میدان جنگ سے باہر امن کی صورت میں تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ بسرا تو اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے. باقی ساری شریعت اسی کے اندر آ جاتی ہے. سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ہوگا. اس کے بعد جتنے بھی مسئلے آئیں گے, نماز ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو کچھ بھی ہوگا وہ بعد میں آئے گا. پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری آئے گی. ٹھیک ہے نا, چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو. جیسے پیچھے گزرا ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابی کو بلایا, وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ کے جلدی تو حاضر ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا تجھے جو میں نے بلایا تھا کیوں نہیں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب اللہ کا رسول بلائے فوراً آیا کرو. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ پڑھی تو ہے پر مسئلہ آج سمجھ آیا ہے, پہلے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے کہ شاید نماز مکمل کر کے پھر حاضر ہو جائیں گے. نہ اب مسئلہ جا کر سمجھ آیا ہے کہ چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہوں لیکن رسول اللہ کے اگر آواز آ جائے تو نماز وہیں پہ چھوڑ کر فوراً پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ ہے اطاعت رسول. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور بات ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے جو سر مبارک رکھا ہوا ہے گود کے اندر, اور مولا علی کی نماز قضا ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھا ہے نا تو مولا علی کا یہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. عصر کا ٹائم کو سونے کا ٹائم تو نہیں نا, پھر حضور نماز پڑھ چکے ہیں, مولا علی نماز پڑھی کوئی نہیں ہے, اور عصر کے ٹائم آ کر حضور علیہ السلام مولا علی کی گود میں سر رکھ رہے ہیں. حالانکہ حضور کی ساری سیرت طیبہ آپ پڑھ کے دیکھیں, کبھی بھی نہیں ہوا کہ حضور عصر کے ٹائم آ کے سو گئے ہو. لیکن حضور بھی چیک کر رہے تھے کہ علی مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ چیکنگ ہو رہے تھے. اور یہ اتنا بڑا مولا علی کا امتحان تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اگر مولا علی حضور کو چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جاتے تو پھر کیا بنتا. تو حضور فرماتے علی مجھے چھوڑ کے کون سی نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج بھی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جب آقا علیہ السلام کے حضور کو چھوڑ کر نماز پڑھتے پھرتے ہیں, کئی قومیں لگی پھرتی ہیں حضور کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. منافقین نے مسجد درار جو بنائی تھی حضور کو چھوڑ کر ہی تو بنائی تھی. ٹھیک ہے, تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ, فرمایا اے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. ولا تنازعوا, یہ بڑی بات ہے یہ. فرمایا خبردار کبھی اختلاف نہ کرنا, کبھی آپس میں اختلاف نہ کرنا. اگر آپس میں اختلاف کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فتفشلوا, پھر تم بزدل ہو جاؤ گے. جب مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں رہے گا, اختلاف ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پھر کیا ہوں گے؟ پھر بزدل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا کیوں بزدل ہوئے پڑے, 58 ٹکڑے ہو چکے نا مسلمانوں کے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ اب یہ آرام کر کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون آگے ہو. جب تک سلطنت عثمانیہ تھی, خلافت عثمانیہ تھی, کم سے کم ایک مسلمان تو تھے نا. یہ تو پتہ تھا کہ اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو پوری سلطنت عثمانیہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن آج یہودی نے کہاں تک پہنچا دیا ہے, پہلے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, عراقی بنایا, ایرانی بنایا, پاکستانی بنایا, ہندوستانی بنایا, عربی بنایا, عجمی بنایا. سارے بنانے کے بعد انہوں نے کہا اب جو مرضی ان کو جو مرضی کرتے رہو. اب یہ نہیں اٹھیں گے کیونکہ سب سے پہلے ان کے سامنے ملک کھڑا ہوگا, اسلام نہیں ہوگا. جب تک مسلمان تھے نا, مسلمان خالی مسلمان تھے, تب تک بات کچھ اور تھی, ایک روب تھا. لیکن جب سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں ہمارا روب ختم ہو چکا ہے. اور آقا علیہ السلام اگلی بات دیکھیں, فرمایا ہوگا نقصان کیا ہوگا, نا اتفاق نہ ہونے کا نقصان کیا ہوگا. فرمایا لا تنازعوا, تم آپس میں اتفاق رکھنا. فتفشلوا, اگر تم اتفاق نہیں رکھو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم, تمہاری قوت ختم ہو جائے گی, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. پھر تم یہ نہ کہنا کہ ہم بڑے طاقتور اور پاورفل ہیں جناب, ہماری اتنی تعداد ہے, ہمارے پاس اتنا ایٹم بم ہے, اتنا اسلحہ ہے, سارا کچھ ہے. جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تمہارے اسلحہ کسی کام نہیں آئے. دیکھو نا آج کہاں مسلمان ہوئے ٹکڑے ٹکڑے, آج اسلحہ بھی کام نہیں آ رہا.
آج طاقت بھی کام نہیں آ رہی ہے. 2 ارب ہونے کے باوجود یار 80 لاکھ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اکٹھے نہیں ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمایا مکہ فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کالا اور گورا ختم ہو چکا ہے، آج کے بعد عربی اور اجمی ختم ہو گئے ہیں، آج کے بعد تم سارے المسلم و اخو المسلم، آج کے بعد مسلمان صرف اور صرف مسلمان ہی ہوگا، کالا گورا نہیں ہوگا، اور عربی نہ عربی اجمی ہوگا نہ کالا گورا ہوگا. آج کے بعد مسلمان ہے تو صرف مسلمان ہی رہے گا. اور آج وہی نتیجہ نکلا ہے کہ آج مسلمان نہیں رہا، باقی سارا کچھ بن چکا ہے. ٹھیک ہے جی. حضور کے سامنے ایک صحابی رسول نے ایک دوسرے صحابے کو کہہ دیا، فرمایا کالی ماں کے بیٹے. حضور تشریف فرما دے، فرمایا میں بھی موجود ہوں اور جہالت کی باتیں کر رہا ہے، میرے سامنے جہالت کی باتیں کر رہا ہے. پھر حضور نے پھر ارشاد فرمایا سن میرے، پھر اگر کالی جہاں مسئلہ کالے کا آ گیا نا، کالے گورے کا، میں پھر سن لے. میں مجھے پیدا کرنے والی گوری ماں ہے اور مجھے دودھ پلانے والی کالی ماں ہے. سبحان اللہ. تیرے نبی کو دودھ جس نے پلایا وہ کالی ماں. حضرت ام ایمن کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ سب سے پہلے حضرت سیدہ آمنہ کے بعد سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن کا دودھ پیا ہے. حضرت ام حلیمہ بعد میں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کچھ دن انہوں نے حضرت ام ایمن کا بھی دودھ پیا ہے، تو وہ ذرا کالے رنگ کی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا پھر سن، جو تو کالے گورے کا جو تانا دے رہا ہے نا، فرمایا سن لے. پھر فرمایا تیرے نبی کو دودھ پلانے والی کالی ماں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تذهب ريحكم، فرمایا جب تمہارے اندر اتفاق نہیں رہے گا پھر تمہاری طاقت بھی نہیں رہے گی. واصبروا، تمام مسلمانوں ہر حال میں صبر کرتے رہنا ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.